لیبیا کے حکمران محمد قذافی امریکہ کے لیے خطرہ بن چکے تھے، جس کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اسے اپنے ہی باغیوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیا تھا۔ اس بے دردی والی موت کے وقت معمر قذافی اپنے لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ تم کس کے کہنے پر مجھے بے دردی سے مار رہے، تمہیں سچ نہیں پتا۔ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ملک کو تباہ مت کرو۔ مگر کسی نے قذافی کی ایک نہ سنی۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے مسلمان ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ایران، عراق، شام، فلسطین اور افغانستان کے بعد اگلا نمبر ہمارا ہوگا۔ دشمن ہمیں ڈیوائیڈڈ رول کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان کے اتحاد کو ایک ایک کر کے توڑے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا، اور آج ان کی موت کو تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لیبیا پر نیٹو نے جنگ مسلط کی تھی، اور لیبیا میں موجود تیل پر کچھ ویسٹرن کنٹریز کی نظر تھی، جس کے لیے یہ آپس میں لڑنے مرنے تک تیار تھے۔ لیبیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قذافی جیسوں سے نجات دلانے اور لیبیا کو اچھا مستقبل دینے آئے تھے۔ لیبیا کے 50,000 لوگوں کی قربانی کے بعد آخرکار یہ جملہ سمجھ گئے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دوستوں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب لیبیا پر عروج تھا۔ یہ معمر قذافی کا دور تھا۔ ان کے لوگوں کی لائف سٹائل اور آمدن یورپ کے لوگوں کی لائف سٹائل اور آمدن سے 100 گنا زیادہ تھی۔ لیکن پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ معمر قذافی کے لوگ ہی اس کی بغاوت پر اتر آئے؟ قذافی کو کیوں قتل کیا گیا؟ 2011 میں ہیلری کلنٹن نے قذافی کی موت کا مزاح کیوں بنایا؟ ایسا کہہ کے لگا کر کیوں کہا تھا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور یہ مر گیا؟ آخرکار قذافی کی قتل کے پیچھے چھپا راز کیا تھا؟ یہ معمر قذافی کا 42 سالہ دور تھا جب لیبیا کی زمین کسی جنت سے کم نہ تھی۔ معمر قذافی کے ٹائم میں بجلی، گیس، علاج، تعلیم اور پانی بالکل مفت تھا۔ کہا جاتا تھا کہ لیبیا کے اندر پانی مہنگا ہے لیکن یہاں کا پیٹرول سستا ہے۔ آج بھی ایسی مثال کسی ترقی یافتہ ملک کی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی وہاں کاروبار کرنا چاہتا تو اس پہ 0 ٹیکس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیبیا دنیا کا سب سے مضبوط ترین معیشت والا ملک بنتا جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص ایگریکلچر فارمنگ کے پیشے کو اپنانا چاہتا تو اس کو زمین، کھاد اور ادویات حکومت مفت فراہم کرتی تھی۔ لیبیا میں کوئی شخص بے گھر نہیں تھا، کیونکہ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ایک بنیادی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ لیبیا میں اگر کسی تعلیم یافتہ شخص کو جاب نہ ملتی تو حکومت اسے معقول سیلری تک فراہم کرتی تھی۔ لیبیا کا لٹریسی ریٹ 88% تک جا پہنچا تھا۔ اگر کوئی آدمی نئی گاڑی خریدنا چاہتا تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت فراہم کرتی تھی۔ قذافی نے آئل اور بینک کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لون انٹرسٹ 0 تھا۔ میگا نیشنل الیکٹرک گرڈ حکومت نے بنایا تھا جو بالکل مفت بجلی فراہم کرتا تھا۔ یہ گرڈ سٹیشن اتنا بڑا تھا کہ پورے یورپ کے بھی گرڈ سٹیشن مل کر اس کا مقابلہ کرے تو اس پر پورا نہیں اتر سکتے تھے۔ لیبیا دنیا کا واحد ملک تھا کہ جس پر 1 روپے کا بھی لون نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے $150 بلین فارن ریزروز تھے۔ لیبیا کی زمین کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ بھی موجود ہے، جو مصر اور سوڈان تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اسے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور یہ شاید آنے والے 1000 سال تک بھی ختم نہ ہوگا۔ اس کا صلہ کچھ باغیوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر قذافی کو قتل کرنے میں ادا کیا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ نیٹو نے ایسے کیا حالات پیدا کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہی لوگ قذافی کو قتل کرنے پر اتر آئے؟ اس کی پہلی وجہ جو تجزیہ نگار بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ معمر قذافی کے آئیڈیاز تھے، جس کے ذریعے وہ یورپ کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ کر لیبیا کی اکانومی کو دنیا کی نمبر 1 اکانومی بنانا چاہتے تھے۔ معمر قذافی کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ایک بلاک بنانا تھا، اور تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی پیٹرول۔
کچھ تاریخ دانوں کے مطابق قذافی کے قتل کے پیچھے ہیلری کلنٹن کی ای میلز کا بھی ثبوت سامنے آنا ہے۔ ہیلری کلنٹن کی کچھ ای میلز لیک ہوئی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ امریکہ اور فرانس نے ایک سازش کے ذریعے معمر قذافی کو قتل کروایا، جس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمر قذافی نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناظرین، پوری دنیا میں آئل کی ٹریڈنگ امریکی ڈالرز کے ذریعے کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے امریکی کچھ نہ کر کے بھی ترقی کر رہے تھے، لیکن قذافی یہ چاہتے تھے کہ آئل کی خرید و فروخت یوروز، رشین کرنسی یا روپیز میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ لیبیا نے چائنا، انڈیا اور رشیا سے پیٹرول کی اربوں ڈالرز کی ٹریڈ کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جو کہ ان ممالک کی اپنی کرنسی میں ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ تھی جو لیبیا، انڈیا، رشیا اور چائنا سے کرنے جا رہا تھا۔ لیبیا کے اس فیصلے سے ڈالرز کی ویلیو کم ہوتی جا رہی تھی۔ IMF اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی ان پر ختم ہو جانا تھا، یعنی افریقن کانٹیننٹ کے تمام ملکوں پر امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کا اثر ختم ہو جاتا اور یہ ممالک ان کے ٹریپس اور قرضے سے مکمل آزاد ہو جاتے۔ یعنی صرف لیبیا پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر امریکہ کا کنٹرول مستقبل میں ختم ہو جاتا۔ معمر قذافی ایک انقلابی لیڈر تھے جو اپنے لوگوں کے حق اور ان کے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معمر قذافی جب بھی بات کرتے تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے۔ معمر قذافی نے اپنی زندگی میں کبھی انگریزی زبان نہیں سیکھی تھی۔ معمر قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا جو امریکہ کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس نے نیٹو کے کئی بیس کیمپس لیبیا میں تعینات کروائے تھے، جس میں 5 اٹالین بیس کیمپ سب سے امپورٹنٹ مانے جاتے تھے۔ لیکن معمر قذافی جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے لیبیا میں ان 5 غیر ملکی اٹالین بیسز کو ختم کیا۔ قذافی اپنے فارن افیئرز میں بھی بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے تھے، لہٰذا قذافی کا جانا طے ہو چکا تھا، جنگ سے نہیں بلکہ ایک سازش سے۔ 2010 میں افریقہ میں اکنامکس انسٹیبلٹی کے خلاف لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے تھے اور ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ فروری 2011 میں یہ مظاہرے لیبیا تک پہنچ گئے۔ فروری 2011 میں نیٹو کی ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے جس میں وہ لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ 17 مارچ 2011 کو اتحادیوں نے لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور کہا گیا کہ لیبیا کو قذافی جیسے ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جائے۔ مارچ 2011 کو لیبیا پر 10 ملکوں نے مل کر حملہ کیا، جس کے بعد برطانیہ سمیت 7 ملک اور بھی شامل ہو گئے، یعنی 17 ممالک اور اکیلا لیبیا جو ان 17 ملکوں سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت بڑی مشکل یہ تھی کہ قذافی کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کی فوج کہیں بغاوت نہ کر جائے، لہٰذا آرمی کو جگہ جگہ پھیلا کر کمزور کر رکھا تھا، جس کا نقصان آخرکار قذافی کو اٹھانا ہی پڑا۔ ناظرین، اگر کسی ملک کی آرمی کمزور ہو تو اس ملک کی بنیادوں کو ہلانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ لیبیا کے ساتھ ہوا۔ اکتوبر 2011 میں گاڑیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ قذافی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ نیٹو فورسز نے قذافی کے فون کی لوکیشن ٹریس کر کے ڈرون کے ذریعے ان گاڑیوں پر حملہ کروایا گیا اور ایک ایک گاڑی کو تباہ کر دیا۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈریننگ پائپ کے اندر گھس گئے، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ کر اس پائپ سے باہر نکالا اور بے دردی سے قتل کر دیا، جو کہ ایک سوچی سمجھی اور ویل ڈسپلن امریکن سازش تھی۔ 2 دن تک قذافی کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا تھا۔ لوگ دور دراز سے آتے اور قذافی کا آخری دیدار کر جاتے تھے، جس کے بعد لیبیا کے دور دراز ریگستانوں میں قذافی کو دفن کر دیا گیا، جس کے بعد لیبیا 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک درمیانی حصہ ہے جس میں پیٹرول ہے اور اس کا قبضہ آرمی کے پاس ہے۔ اس کا دوسرا حصہ گورنمنٹ آف نیشنل ریکارڈ کے پاس ہے جو کہ امریکن سپورٹڈ ہے، جبکہ تیسرا حصہ باغیوں کے پاس ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔